السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آیا ہے کہ عورت پولیس کی نوکری کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ دیکھیں جی، عورت چند وجوہات کی بنا پر پولیس کی نوکری نہیں کر سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس شعبے کے اندر مرد و زن کا اختلاط ہو جاتا ہے۔ قرآن کے اندر تو سورہ احزاب آیت نمبر 53 کے اندر اگر عورت سے کوئی چیز مانگنی ہو تو وہ بھی پردے کے پیچھے سے مانگنے کا حکم ہے۔ تو جو اسلام عورت سے پردے کی اوٹ سے سوال کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ عورتوں کو کھلے بال، ننگے چہرے، چست لباس، دل لبا انداز اور پرفتن زیبائش کے ساتھ مردوں میں کیسے کام کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ دوسری اس محکمے کی خامی یہ ہے کہ اس محکمے کے اندر ایک متعین یونیفارم ہے۔ مرد ہو یا عورت، انہوں نے ایک جیسا یونیفارم پہننا ہوتا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ یونیفارم سے عورتوں کی ساخت اور اعضائے بدن بھی نمایاں ہوتے ہیں، اس میں مردوں کے ساتھ بھی مشابہت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہات بالرجال من النساء والمتشبہین بالنساء من الرجال۔ سنن ترمذی 2784 نمبر روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی خواتین اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تیسری اس محکمے کی خامی یہ ہے کہ اس محکمے کے اندر اجنبی مردوں کے ساتھ خلوت نشینی ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ فإن الشیطان ثالثہما۔ مشکات کے اندر ہے، سند صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت نشینی نہ کرے، کیونکہ ان دونوں کے بیچ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک عورت کو پولیس کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے خلوت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو گویا یہ ایک ایسا پیشہ ہے جس میں خلوت کا گناہ سرزد ہونے کا یقین ہے۔ تو بھلا یہ پیشہ پھر کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس محکمے کے اندر عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنا پڑتا ہے۔ پولیس جاب میں بغیر محرم کے سفر کرنا بھی اسلامی روح سے قابل قدر ہے۔ اس نوکری میں کب کہاں جانا پڑ جائے، کہاں ٹرانسفر ہو جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سفر میں عورت کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے، ورنہ گناہ گار ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ ولا تسافرن امرأۃ والا معها محرم۔ کوئی بھی عورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف 3006 نمبر روایت ہے، کوئی بھی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ اور پانچویں خامی اس شعبے کی یہ ہے کہ اس میں عورت کو قیادت دے دی جاتی ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأۃ، کہ وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی جنہوں نے اپنے حکومتی معاملات عورت کی سپرد کر دیے۔ 4425 نمبر روایت ہے بخاری شریف کی۔ تو اس آیت اور حدیث کی روح سے تو میرے بھائیو، اسلام نے عورت کو مردوں کی سربراہی سے بھی نجات دے دی۔ ایسا کوئی بھی پیشہ یا کام جس میں عورت کو مردوں کی حاکمیت اور سربراہی کرنی پڑے، وہ کام جائز ہی نہیں۔ پولیس محکمہ بھی ایک قسم کا قیادتی محکمہ ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو قتال سے دور رکھا ہے، یہ کام مردوں کی سپرد ہے۔ جیسا کہ سنن ابن ماجہ 1901 نمبر روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی
انا کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول علی النساء جہاد، کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، علیہن جہاد، ان پر جہاد ہے، لا قتال فیہ، جس میں لڑائی نہیں۔ اور وہ حج کیا ہے جی؟ وہ جہاد کیا ہے جی؟ الحج والعمرہ، تو حج اور عمرہ، یعنی یہ فوج والا شعبہ عورتوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو لہذا عورت جب ہے ہی گھر کی زینت، بچوں کی پرورش، خامد کی خدمت اس کے ذمے ہے، تو بس انہی کاموں کو سر انجام دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے اسے باہر کی ذمہ داریوں سے سبق دوش کر دیا ہے، تو پھر اس کو اپنی دنیا اور آخرت کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔